وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق اللہ العظیم. معزز علماء اور اسلامی بھائیوں، آپ کا یہ میسور محل وقوع کے اعتبار سے تو آپ ہی کا ہے، کیونکہ آپ یہاں کے آباد کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، لیکن اپنی تاریخ، اپنی کشش اور اپنے بیش قیمت کارناموں کی وجہ سے یہ تمام مسلمانوں کا ہے، صرف ساکنان ہند کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ میسور ہے. جتنا فخر آپ کو اس علاقے کا باشندہ ہونے پر ہوگا، اتنا ہی فخر دنیا کا ہر وہ مسلمان اس علاقے پر کرتا ہے جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا ہے. میں اس سے پہلے بھی یہاں آیا تھا 2019 میں، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے جہاں ان کا مزار ہے، وہاں میں نے 3 راتیں قیام کی تھی. مجھے ان سے بے پناہ عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، اور اس عقیدت و محبت کی بہت سی بنیادیں ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی دنیا دار آدمی تھے، جیسا کہ ان کے فوٹو سے سمجھایا جاتا ہے. لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ دنیا دار نہیں تھے، بلکہ انتہائی دیندار، عابد، زاہد، شبیدار تھے. اب تو ہماری نسل کو معلوم نہیں کہ ٹیپو سلطان صاحب کا نام کیا تھا. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ہی نام تھا ان کا. ان کا نام ٹیپو نہیں تھا، ان کا اصلی نام فتح علی تھا. بعض لکھنے والوں نے ان کو خان بھی بنا دیا ہے کہ خاندان کے اعتبار سے وہ خان تھے، پٹھان تھے، لوگوں نے ایسا بتایا ہے. حالانکہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ خان نہیں تھے، بلکہ اس خاندان سے تھے جس خاندان سے حضور علیہ السلام آتے ہیں، یعنی خاندان قریش سے تھے، عرب کے رہنے والے تھے. ان کے خاندان کے کوئی دادا تھے جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے. تجارت کے لیے وہ وہاں سے نکلے، بغداد آئے، بغداد سے نکلے، وہاں سے ایران پہنچے، ایران سے افغانستان پہنچے، وہاں سے پھر اجمیر آئے، ہندوستان آئے، اور وہاں سے ہوتے ہوا یہاں گلبرگہ کا علاقہ ہے، وہاں آ کر انہوں نے سکونت کی. تو یہ خاندان اس طریقے سے مکہ معظمہ سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچا اور آپ کے دیار میں پہنچا. تو یہ قریشی تھے، عرب کے رہنے والے تھے، مکے کے باشندے تھے ان کے آباء اجداد. یہ کوئی خان نہیں تھے جیسا کہ لوگوں نے مشہور کیا ہے. تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کی ایک بنیاد تو یہی ہے کہ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان سے حضور علیہ السلام آتے.
ان سے عقیدت کی ایک دوسری بنیاد، ان کا وہ جوش، ان کا وہ شباب اور ان کی وہ مستی کردار اور ان کا وہ انداز تھا جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ بخشا۔ آپ کے علم میں یہ جملہ کئی بار آ چکا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ تاریخی جملہ کہنے والے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اقبال نے کہا تھا جب وہ یہاں آئے تھے کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے چوہے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل بھی کر عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ تو یہ تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جن کی جانب اشارہ ہمارے مخدوم اور محترم مولانا ارشد قاسمی صاحب مدظلہ نے کیا۔ یہ ساری باتیں آئیں گی ابھی، یہ تو تمہیدی بنیاد پر میں نے ٹیپو سلطان صاحب کا کچھ نام لیا، کچھ حوالے پیش کیے۔ آج 15 اگست ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے خوشی منانے کا موقع ہے۔ یہ موقع جب بھی آتا ہے ظاہر ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جو قربانیاں دیتا ہے خوشی منانے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارا جو کارنامہ ہے، اور ہم نے جس طرح اس ملک کی حفاظت کی ہے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے جو جد و جہد کیے ہیں، جو مساعی جمیلہ ہماری جانب سے آئی ہیں، ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ہم آج کے دن خوشی منائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس عطیے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہمیں اس نے آزادی جیسی نعمت عطا کی۔ آج تو ہم جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آزاد ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا، آپ پیچھے چلے جائیں 75 سال بلکہ 80 سال پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے چلے جائیں 100 سال، بلکہ اور پیچھے 200 سال 250 سال پیچھے چلے جائیں، اور ہندوستان کے حالات کو دیکھیں۔ اس وقت ہماری کیا پوزیشن تھی، ہمیں کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور کس طرح ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، ہمیں ذلیل کیا گیا، ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا گیا، جلاوطن کیا گیا، ہمیں مارا گیا، کاٹا گیا، ہمیں سولی پر لٹکایا گیا۔ یہ تمام حالات ہیں، جب ہم انہیں دیکھیں گے اور آج کے دن کو دیکھیں گے تو یقیناً اللہ کا بہت شکر ادا کریں گے۔ دیکھیں یہ ہندوستان ہے، الحمدللہ ہندوستان کو وہ سعادت حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام جس زمانے میں ہوتے تھے، جس صدی میں ہوتے تھے، اسی صدی میں اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا۔ اس کا آفتاب ہندوستان میں حضور علیہ السلام والی صدی میں ہی طلوع ہو چکا تھا۔ چنانچہ عرب کے تجار آتے تھے اور ان کے ذریعے سے اسلام اس دیار میں پھیلتا جاتا تھا۔ مسلمان الحمدللہ شروع سے ہیں، یہ تو ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ابھی کے ہیں، نئی قوم ہے، ہم لوگ نئی قوم نہیں ہیں،
بلکہ ذرا اور تفصیل سے بات کی جائے گی تو بات بہت بڑھ جائے گی اور موضوع سے ہٹ جائے گی۔ جتنے مسلمان ہیں ان کی جائے پیدائش یہی ہندوستان ہے۔ سب سے پہلا مسلمان کون تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام، یہیں کے تھے، انڈیا ہی کے تھے۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے شہری ہیں یہاں کے۔ جو لوگ اپنا رشتہ اسلام سے نہیں جوڑتے وہ ہندوستان کے پہلے شہری نہیں ہیں، پہلے شہری ہم لوگ ہیں۔ یہ تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور دوسرے انداز میں ہمیں مرعوب کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ دب جائیں اور ہمارے سامنے جھک جائیں، ہماری اطاعت تسلیم کر لیں۔ یہ ایک انداز ہے، یہ ایک طرز حکومت ہے۔ دیکھیں یہ ہندوستان، یہاں مسلمانوں کی ایک لمبے عرصے سے حکومت چلی آ رہی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے۔ جب ان کی حکومت تھی تو ہر جگہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، اقتدار تھا، اسلامی نشانات تھے، مسجدیں تھیں، مدارس تھے اور مسلمانوں کے نشانات تھے۔ لیکن پھر بعد میں ہندوستان کو نظر لگ گئی۔ پھر یہ پرتگال کا ایک نیا بندہ آیا جس کا نام تھا واسکو ڈی گاما، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا بندہ جو ہندوستان میں آیا، کالی کٹ میں آپ ہی کے علاقے میں ہے، کیرلا کے علاقے میں، وہاں وہ بندہ آیا۔ یہاں آنا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی کھوج تھی۔ اس کو ایک نیا علاقہ ملا، اس کو ایک نیا ملک ہاتھ آیا۔ یہاں سے جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا ہے پرتگال میں، تو وہاں اس کا زبردست استقبال ہوا کہ اس نے ایک نیا ملک حاصل کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پرتگالیوں کا آنا یہاں شروع ہوا اور 100 سال تک پرتگالیوں کی مسلسل آمد رہی۔ اس کے بعد پھر ڈچ آئے، پھر فرانس والے آئے، اور اس کے کئی سال کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد 1579 کے اندر یہ انگریز آئے ہیں، برطانیہ والے آئے ہیں۔ تو کافی دنوں کے بعد، بلکہ کافی سالوں کے بعد، یہ انگلینڈ والے جو برطانیہ والے کہلاتے ہیں وہ لوگ آئے۔ تو یورپ کے لوگ ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان ایک چھایا ہوا ملک تھا، اس کا ایک نام چلتا تھا اور اس کا سورج ہر وقت طلوع رہتا تھا، اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یورپین اقوام نے دیکھا کہ ہندوستان کافی چمکا ہوا ہے، اس کا روب چھایا ہوا ہے اور اس کا نام چلتا ہے، اس کا سکہ چلتا ہے، تو اس نے سوچا کہ ہندوستان پر حملہ کیا جائے۔ لیکن بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ انگریز، بڑی عیار قوم ہوتی ہے۔ یہ جب آئی ہے قوم یہاں تو اس نے یہ نہیں کہ آتے ہی حملہ کیا، بلکہ آنے کے بعد سب سے پہلے بتایا کہ ہم لوگ تاجر ہیں، تجارت کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم اپنی کمپنی کھولیں گے، ہم مسالہ وسالہ بناتے ہیں وہ بیچیں گے، آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ بھی مضبوط ہوں گے، ہم بھی مضبوط ہوں گے۔ تجارت کے نام پر آئے۔ پھر ایک زمانہ آیا 1601 عیسوی میں، ملکہ الزبیتھ تھی، اس نے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہندوستان میں انگلینڈ والوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی۔ 150 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور کوئی کام نہیں تھا، مسالہ بناؤ، دوسری چیزیں بناؤ، بیچو، بس یہی کام تھا، صرف تجارت، اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب دیکھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہ اب یہ لوگ ہم سے مطمئن ہو گئے ہیں اور ہمیں اپنا سمجھنے لگے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنے بالوں پر نکالنا شروع کیا
اور پھر ان کی شرارتیں بڑھنی شروع ہوئی. پھر انہوں نے اتنی بدمعاشیاں کی ہیں کہ ان بدمعاشیوں کا ذکر کرتے ہوئے کلیجہ کانپ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی وحشی قوم تھی اور کیسے درندے تھے جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور جسے انسانوں کا خون پینے میں بہت مزہ آتا تھا, بڑی لذت اور سرور اسے ملتا تھا. عجیب وحشی اور درندہ قوم. ایک طرف آپ مسلمانوں کو دیکھیے, ایک مسلمان بادشاہ ہے جس کا نام ہے ظہیر الدین بابر. اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو نصیحت کی کہ اے بیٹے, یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, یہاں غیر مسلم بڑی تعداد میں رہتے ہیں, ان میں بھی بہت سی قسمیں ہیں, بہت سی شاخیں اور قبیلے ہیں, اور مسلمانوں میں بھی تقسیم ہے. کوئی مسلمان کسی مذہب کو مانتا ہے, کوئی کسی مسلک کو مانتا ہے. یہاں مسلمانوں کے ساتھ شیعہ بھی ہوتے ہیں. لہذا اے بیٹے, اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان پر تم کامیاب حکومت کرو تو تمام باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا, تبھی تم کامیاب رہ پاؤ گے. اگر تم نے کسی کو لڑایا ایک دوسرے سے, شیعہ کو سنی سے لڑا دیا اور مسلمانوں کو آپس میں بھڑا دیا, تو تم ناکام ہو جاؤ گے, تمہاری حکومت پڑ جائے گی, پست ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو ایک جانب ظہیر الدین بابر ایک مسلمان تھا اور اس کی نصیحت دیکھی اپنے بیٹے کو, اور ایک جانب یہ انگریز ہیں, یہ نالائق. ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو, ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو یہاں کے لوگوں کو لڑانا پڑے گا تمہیں. اگر لڑاؤ گے نہیں, یہاں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. تو انہوں نے ہندو مسلمان اور پھر مسلمانوں میں شیعہ سنی اور پھر اور بھی لوگوں کو, ایک قبیلے کو دوسرے سے بھڑا دیا, اور اس طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان میں اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی مہم چلا دی. سب سے پہلے ایک مجدد اٹھے, سید احمد, جناب شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ بڑے کمینے ہیں, بڑے خبیث مردود ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح کی نرمی کا معاملہ کیا جائے. اتنے وہ ناراض ہوئے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, جو مجدد الپثانی کہلاتے ہیں. کہنے لگے کہ دنیا میں بہت سے کافر ہیں اور ہو سکتے ہیں, بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں, لیکن کافروں کی سب سے خراب کوالٹی دیکھنی ہو تو یہ انگریز ہے. اتنی خبیث قوم ہے یہ. اس نے پھر تو چنانچہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا کہ مسلمانوں چوکنے ہو جانا, یہ لوگ بہت خطرناک کھیلنے والے ہیں, یہ آگے بہت ہی بڑا گیم کرنے والے ہیں, ان سے ہوشیار رہنا, چوکنے رہنا. پھر ایک زمانہ آیا, یہ انگریزوں نے لڑائیاں شروع کر دی. نواب سراج الدولہ جو بنگال کے ذمہ دار تھے, بادشاہ تھے اور بڑی ریاست کے ذمہ دار تھے, بڑا شاندار ان کا انداز حکومت تھا. ان لوگوں نے بنگال کو سوچا کہ یہ بہترین علاقہ ہے, زرخیز علاقہ ہے, یہاں کمپنیاں بڑی شاندار کام کرتی ہیں, یہاں کمانے کے اچھے مواقع ہیں, مالی مضبوطی کا یہاں بڑا شاندار موقع ہے, لہذا پہلے اس علاقے پر حملہ کیا جائے, اس پہ قبضہ کیا جائے. چنانچہ نواب سراج الدولہ سے ان لوگوں نے بنگال میں لڑائی شروع کر دی, خطرناک لڑائی. ایک وقت آیا سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک کام کر دیا تھا کہ اب ایسا لگا کہ انگریز یہاں سے بھاگ جائیں گے اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور ان کی طاقت جم نہیں پائے گی. انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا اور یہاں تک ان کا قدم اٹھ چکا تھا. لیکن افسوس, یہ مسلمان جو مار کھاتا ہے یہ اپنے لوگوں کی وجہ سے مار کھاتا ہے. جب بھی اہل اسلام کو نقصان پہنچا, دوسروں کی جانب سے کم, اپنے لوگوں کی جانب سے زیادہ نقصان پہنچا.
جب دیکھا کہ نواب سراج الدولہ بہت کامیاب ہے اور ہمیں اکھاڑ دے گا، تو انگریزوں نے نئی چال چلی. نواب ہی کے ایک آدمی کو جو ان کا بڑا اعلیٰ درجے کا عہدے دار تھا، جس کا نام تھا میر جعفر، اس کو خرید لیا اور اس سے تمام راز حاصل کیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواب سراج الدولہ کی شکست فاش ہوئی، انگریزوں نے بنگال پہ قبضہ کر لیا. بنگال پہ قبضے کا ہونا یہ انگریزوں کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی. ادھر بکسر کا معاملہ ہوا، بکسر میں فتح حاصل کی، نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنؤ کا علاقہ انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. آہستہ آہستہ اس کی فتوحات میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس نے سوچا کہ ادھر نواب سراج الدولہ ہار چکے ہیں، وہ علاقہ اپنے قبضے میں آ چکا ہے، چلو اب میسور کا رخ کیا جائے. چنانچہ میسور کا رخ کیا. میسور میں جناب حیدر علی صاحب جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے زبردست آدمی، بڑے مجاہد، اور واقعی کیا بہادر اور کیا جری انسان تھے اور کیا بالغ نظر تھی ان میں. چنانچہ 1761 میں انہوں نے یہاں کی باغ ڈور سنبھالی، بادشاہ بنے. آج میسور بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کا خطہ بہت معمولی سا محسوس ہوتا ہے آپ جب نقشے میں جائیں گے، لیکن یہ ایک زمانہ تھا کہ اس کا خطہ اتنا پھیلا ہوا تھا کہ مہاراشٹر کے بعض علاقے اسی میسور میں آتے تھے، آندھرا کے بعض علاقے اسی میسور میں آتے تھے، کیرلا کے بعض علاقے اسی میسور میں آتے تھے، اور کرناٹک کو 1972 تک میسور ہی کہا جاتا. یہ تو اب ہے کہ میسور چھوٹے سے علاقے کا نام ہو گیا اور کرناٹک ہی کہلا رہا ہے. لیکن آج سے چند سال پہلے، چند دہائیوں پہلے تک، 50-60 سال پہلے تک آپ جائیں تو اس کا نام میسور تھا، پورے کرناٹک کا نام میسور تھا. اب ہماری نوجوان نسل سے پوچھا جائے کہ بھائی میسور کس کو بولتے ہیں، کہاں تک اس کا رقبہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ بس یہی ہے، چھوٹا سا ہے، اتنا ہی علاقہ ہے. یہ نئی نسل کی لا علمی کی دلیل ہے اور بے حسی کی علامت. بہرحال حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے 1761 میں یہاں کی حکومت سنبھالی. حیدر علی وہ بہادر آدمی، وہ جیالہ انسان، وہ عظیم جرنیل اور وہ شاندار فاتح، وہ بہترین بادشاہ. انگریزوں نے اس سے حملہ کرنا چاہا ان پر اور میسور پر حملہ کرنا چاہا. انہوں نے اتنا مارا، اتنا کھدیڑا اور اتنی بار ان کو پیٹا کہ انگریزوں نے باقاعدہ ہمت ہار دی اور یہ طے کر لیا کہ بھائی یہاں تو ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، ہم یہاں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. یہ بڑے مضبوط حریف سے اور بڑے مستحکم مد مقابل سے پالا پڑا ہے، لہذا یہاں سے ہمیں نکل جانا چاہیے. 1780 میں دوبارہ جنگ ہوئی. حالات انگریزوں کے لیے انتہائی خراب ہو چکے تھے، بھاگنے کا پورا موڈ بن چکا تھا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ 1782 میں یعنی 2 سال کے بعد حیدر علی رحمت اللہ علیہ اچانک بیمار پڑ گئے. آرکٹ کے علاقے میں گئے، ارکاٹ کے علاقے میں، وہیں بیمار پڑ گئے. پتہ یہ چلا کہ ان کے جسم میں کہیں پھوڑا نکل آیا ہے. وہ یہ سمجھے کہ ہلکا پھلکا کوئی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا. دوا دارو کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ کینسر انہیں ہو گیا تھا اور اسی کینسر کی بیماری میں ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس وقت یہاں نہیں تھے، وہ تو ملیبار کے علاقے میں تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بہت روئے، کہنے لگے کاش اگر میرا باپ 2-4 سال اور زندہ رہتا تو انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کر کے ہی دم لیتا. بہرحال ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا.
ٹیپو سلطان کی عمر اس وقت صرف 32 سال تھی، کیونکہ 1750 میں پیدا ہوئے ہیں، تو 32 سال کی عمر میں انہیں بادشاہ بننا پڑا. لوگوں نے بادشاہ بنا دیا انہیں. وہ اتنے بڑے بہادر، انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا کامیابی کے ساتھ. بعد میں ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، چنانچہ میسور کے ٹکڑے ہو گئے، 2 حصے اس کے بنا دیے گئے. ایک حصہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا، ایک حصہ ان کے ہی ہاتھ میں رہا. یہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ جب تک ہم انہیں بھگائیں گے نہیں، خاموش نہیں بیٹھیں گے. تہیہ کر لیا، چنانچہ جنگ چلتی رہی. پھر ایک زمانہ آیا 1799 عیسوی کا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے جنگ ہوئی، خطرناک جنگ. امید یہ تھی کہ انگریز یہاں شکست فاش سے دوچار ہوں گے، لیکن جو کام نواب سراج الدولہ کے ساتھ اس کے بڑے عہدیدار میر جعفر نے کیا تھا، غداری کی تھی، وہی غداری یہاں میر صادق نے کی. میر صادق نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ساتھ چھوڑ کر انگریزوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیپو سلطان جہاں چھپے ہوئے تھے، ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان کو بالآخر شہادت کا جام نوش کرنا پڑا. جنرل ہارس اس زمانے میں تھا یہاں. جیسے ہی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی خبر ہوئی، اور حالت یہ تھی، اتنا ڈر خوف تھا ٹیپو صاحب کا کہ انتقال ہو گیا ہے، شہید پڑے ہیں. انگریزوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی لاش کے بھی قریب جا سکے. انہیں یہ لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھ کھڑے ہو اور حملہ کر دیں. اس قدر دہشت اور خوف کی علامت بنے ہوئے تھے ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے. جب انہیں مکمل یقین ہو گیا کہ ٹیپو شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے جسم پر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جنرل ہارس کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی بڑی فتح ان کو نصیب ہوئی کہ کہہ رہا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ تھے ہمارے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. جب یہ حالات ہوئے، یہ میسور بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو ادھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہلے مکہ معظمہ میں رہتے تھے، چلے گئے تھے. جب انہیں پتا چلا کہ انگریز آہستہ آہستہ پاؤں پھیلاتے جا رہے ہیں، تو ہندوستان آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک نظام ترتیب دیا جس کا نام رکھا فکو کل نظام. یعنی انگریز جو بھی کہے گا ہم اس کے خلاف ہی جائیں گے، ہم انگریز کی کسی صورت میں حمایت نہیں کریں گے. پھر شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آئے. یہ حالات ادھر ہو چکے تھے، وہاں نواب سراج الدولہ شکست کھا چکے تھے، میسور ہاتھ سے نکل چکا تھا. ادھر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی حکومت میں کام کرنا حرام ہے، اور انگریزوں کی موجودگی میں ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے. یہاں کوئی بھی مسلمان اس کی حکومت میں کام نہ کرے، کوئی اس کا ملازم نہیں بنے گا. یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا، باقاعدہ فتویٰ، جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا. تو انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کون آیا؟ ہم ہی لوگ آئے، ہمارے ہی مولانا تھے، اور ہماری ہی شخصیت تھی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ. ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے فتویٰ دے دیا کام ہو گیا، بلکہ فتویٰ دینے کے بعد اپنی ٹیم بھی بنائی. ان میں سے ایک تھے جناب سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، اور اپنے بھتیجے جناب مولانا اسماعیل شہید دہلوی کو کھڑا کیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی انگریزوں سے اتنے ناراض تھے اور اتنا زیادہ غصہ تھا انہیں کہ ایک دفعہ پہنچے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کہ حضرت کچھ پڑھا دیجئے، میں کتاب پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، بیٹے تم پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بنایا، نہیں پڑھایا انہیں.
اور ہندوستان کے طول و عرض میں انہیں بھیج دیا کہ جاؤ اپنی فوج بناؤ، اپنی جمہوریت بناؤ، اور ہندوستانی مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کرو۔ یہ ان کی کوشش ہوئی۔ ہندوستان میں آزادی کی جنگوں کے لیے 4 منظم کوششیں ہوئی ہیں۔ کوششیں تو ہمیشہ ہوئی ہیں، لیکن 4 منظم کوششیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک تو 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے منظم کوشش کی، لوگوں کو کھڑا کیا اور جنگیں لڑی ہیں۔ اس کے علاوہ 1857 میں یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی کوشش تھی کہ انہوں نے تمام علماء کو اکٹھا کیا، انگریزوں کے خلاف کھڑا کیا۔ علماء انگریزوں کے خلاف اٹھے، حملہ کیا اور انہیں بھگانے کی کوشش کی، لیکن افسوس یہ جو 1857 کی جنگ تھی، یہ علماء شکست کھا گئے، اور علماء کا شکست کھانا یہ مسلمانوں کے لیے، خاص کر علماء کے لیے وبال جان بن گیا۔ چنانچہ 1857 کے بعد عالم یہ ہوا، انگریزوں کا قہر ایسا ٹوٹا مسلمانوں پر کہ صاف اعلان ہو گیا کہ جو بھی مولوی کہیں بھی نظر آئے اسے اسی وقت مار ڈالو۔ جو بھی آدمی کرتے پجامے اور ٹوپی میں ہوتا تھا، انگریز یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مولوی ہے اور اسی وقت اسے مار دیا جاتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ صرف 15 دن کے اندر 27,000 لوگوں کو شہید کی۔ ایسا قتل عام کہ زمین کانپ گئی، چشمے فلک حیران تھی کہ یہ کیا ہوا۔ علماء کا ایسا حال اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جامع مسجد کو استبل بنا دیا گیا، یہاں نماز ہوتی ہے، اب آئندہ نماز ہونے نہیں دیں گے، یہاں اب گھوڑے باندھے جائیں گے، گندگی ہوگی، یہ مسجد نہیں رہے گی، ہم اس کو گندا علاقہ بنا دیں گے۔ چنانچہ جامع مسجد کو استبل بنا دیا گیا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسی اہانت کا معاملہ کیا۔ ایک انگریز تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ولیم، اس نے اپنے وائسرائے سے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان پر حکومت مضبوط کرو تو تمہیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالنا پڑے گا۔ جب تک ان کے سینے میں جذبہ جہاد ہے، علماء کو اور مسلمانوں کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ایسا کیا جائے کہ علماء کو ختم کیا جائے۔ علماء کو ختم کرنے کا سلسلہ ہوا، لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی اعلان ہوا، حکم ہوا کہ قرآن پاک کے نسخے جہاں کہیں ملے انہیں جلا دیا جائے۔ چنانچہ 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے ان کمبختوں نے، ان نالائقوں نے جلا دیے، ختم کر دیے، آگ لگا دی 3 لاکھ قرآن کو۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے دل میں ہمارے تئیں نفرت کے کیسے جذبات ابل رہے تھے، اور کتنا زیادہ ان کا دل ہمارے سلسلے میں ناراض تھا اور بہت غصے میں تھا۔ یہ سارے حالات، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کاروان آزادی آگے بڑھا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ حالات تو بڑے خراب ہیں، اور ادھر عالم اسلام کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ دارالعلوم کی مسند پر آپ تشریف فرما ہیں، صدر المدرسین ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، ہزاروں علماء کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں میں کتاب پڑھاؤں۔ چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ 1333 ہجری میں آخری دفعہ انہوں نے بخاری پڑھائی اور وہاں سے نکلے، تاکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ یہ جو ترکی کے حالات خراب ہیں اور خلافت اسلامیہ ڈوبنے والی ہے، ذرا اس کو بھی بچایا جائے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
انگریزوں سے اس قدر ناراض اور اتنے زیادہ غصے میں تھے، اعلان کر دیا کہ انگریزوں سے نفرت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ ایسا نہیں کہا بلکہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، مولانا عبید اللہ سندھی کو کھڑا کیا، انہیں کابل بھیجا کہ جاؤ وہاں جو گئے تو دیکھا کہ اوہو اتنی بڑی ٹیم ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 50 سال سے یہاں کام ہو رہا تھا اور یہاں کھڑا کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو۔ چنانچہ وہاں جب پہنچے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ شیخ الہند کی محنت آج کی نہیں ہے، برسوں کی یہ محنت تھی جس کا نتیجہ افغانستان میں کابل کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو وہاں تیار کیا جا چکا تھا۔ تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس خط و کتابت ہونے لگی، تو ایک دفعہ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا ریشمی رومال میں۔ کاغذ تو عام طور پر پڑھا ہی جاتا ہے، کوئی خط آئے گا ڈاک سے تو پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا ہے اور راز فاش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے راز کو بچانے کے لیے اور حالات خراب نہ ہو جائیں اور ساری بات خراب نہ ہو جائے، انہوں نے ریشمی رومال پر وہ خط لکھا ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو۔ لیکن افسوس یہاں بھی ہمیں ناکامی ہاتھ آئی، بعض نالائقوں کی وجہ سے وہ خط پکڑا گیا، اس کے بعد انگریزوں کا وہ قہر ٹوٹا ہے اور وہ حالات اس نے خراب کیے ہیں کہ 400 علماء کو مختلف علاقوں سے پکڑا اور پھر اس تحریک کا نام دیا کہ تحریک ریشمی رومال۔ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہاں سے چلے گئے مکہ اور وہاں سے ترکی، مختلف لوگوں سے ملاقات کی، اور وہاں جانے کے بعد انگریزوں نے انہیں پکڑ کے اپنے جیل میں ڈال دیا، مالٹا کی جیل میں۔ مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا آج ہم سب ناواقف ہیں، اور ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے اکابر کے حالات کو اور اپنے بڑوں کے تذکروں کو۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا، تو جب انہیں نہلایا جانے لگا تو دیکھا گیا کہ ان کے جسم پر جلنے کے نشانات ہیں، داغ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور بہت ان کی پٹائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دیکھا داغ ہی داغ ان کے جسم پر ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس وقت کلکتے میں تھے، جب ان کو انتقال کی خبر دی گئی تو وہ آئے، جنازے میں شریک ہوئے، تدفین ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پوچھا گیا شیخ الاسلام سے کہ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جسم پر اتنے جو نشانات تھے یہ کیسے نشانات تھے؟ تو رونے لگے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، کہا کیا بتاؤں، اب تک تو میں سمجھتا تھا اور استاد جی نے کہا تھا کہ یہ راز ہے کسی کو نہ بتانا، لیکن اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب بتانے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ جب یہ مالٹا کی جیل میں تھے تو انگریز انہیں اتنا ستاتے تھے، اتنا مارتے تھے اور اتنا زیادہ ظلم ڈھاتے تھے کہ دیکھ کر کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، آگ کے انگارے بچھا دیے جاتے تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ان پر لٹا دیا جاتا تھا، کئی دن تک یہ سزا ہوتی تھی۔ جب وہ اپنی آرام گاہ پہ آتے تھے تو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ شدت تکلیف کی وجہ سے وہ سونا چاہتے تھے، سو بھی نہیں پاتے تھے، انہیں نیند بھی نہیں آ پاتی تھی۔ تو یہ عالم تھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، آئندہ میں اس تحریک سے بعد آتا ہوں، میں آزادی کی تحریک کا حصہ نہیں بنوں گا، چھوڑتا ہوں، کہہ دیجئے۔ اتنا کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ بچ جائیں گے، ہزاروں لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگ آپ سے مستفید ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، اگر میں نے اس تحریک سے قدم پیچھے ہٹا لیا تو میں اپنے وہ اکابر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ،
شاہ عبد العزیز دہلوی، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ اسحاق دہلوی، حافظ ضامن شہید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ جو ہمارے اتنے اکابر شہید ہوئے ہیں یا شہید نہیں ہوئے تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور سزائیں اٹھائی ہیں، اور بے شمار مسلمان، لاکھوں مسلمان جن کے ساتھ قتل و قتال کا معاملہ ہوا، انہیں سولی پر لٹکایا گیا، انہیں مارا کاٹا گیا، ان کو میں کیا جواب دوں گا قیامت کے دن؟ لہذا میں اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا۔ تو یہ تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے مالٹا سے واپس آئے تو بمبئی میں ان کا استقبال ہوا، خلافت کمیٹی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں لقب دیا شیخ الہند کا۔ یہاں آئے 1920 میں، جیسے ہی یہاں آئے ادھر علی گڑھ میں ایک پروگرام ہوا، کہا گیا کہ حضرت آپ کو بھی آنا ہے، کہا نہیں میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ پاؤں گا۔ کہا کہ انگریز کے خلاف ہے، کہا اچھا انگریز کے خلاف ہے تب تو میرا جانا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ اپنی اسی کمزوری میں اور خراب صحت کے باوجود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، ان کا بیان ہوا۔ یہی شیخ الہند کہتے تھے کہ دیکھو جب میں مالٹا کی جیل میں تھا تو ایک جرمنی قیدی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ شیخ ہندی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں جو آپ جیل میں پڑے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ انگریزوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا، ہم ان کو بھگانا چاہتے ہیں۔ تو پوچھا اس جرمنی کے قیدی نے کہ اچھا آپ صرف اکیلے ہیں یا برادران وطن یعنی غیر مسلمین بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا کہ نہیں ہم لوگ اکیلے ہی ہیں، مسلمان ہی لڑ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو جرمنی کے قیدی نے کہا کہ حضرت شیخ ہندی آپ جائیے، وہاں جانے کے بعد برادران وطن کو بھی شامل کیجئے، اس کے بغیر آزادی کا خواب آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ ہندوستان آنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے برادران وطن کو بھی ساتھ لیا ہے۔ آپ اس تاریخ سے اندازہ لگا لیجئے کہ پچھلے 200 سال تک انگریزوں کے سامنے کون تھا؟ انگریزوں سے بھیڑنے والا، ان سے لوہا لینے والا اور ان کے تیر اور تلواروں کا سامنا کرنے والا اور ان کے سنگینوں کے سائے میں نماز ادا کرنے والا کون تھا؟ یہ مسلمان تھے، علماء تھے، عوام تھے مسلمانوں کے۔ یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ایک پارٹی ہے کانگریس پارٹی، کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی آزادی میں بڑا رول رکھتی ہے، اس کا بڑا کام ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے۔ لیکن آپ جب اس کی ہسٹری کھنگالیں گے تو ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں یہ پہلے دن سے شامل نہیں تھی، یہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی۔ یہ تو انگریزوں کی قائم کی ہوئی پارٹی ہے جسے کانگریس پارٹی کہتے ہیں۔ چنانچہ علماء اس زمانے بڑے ناراض تھے، کہتے تھے نہیں اس پارٹی سے ہمیں تعلق نہیں رکھنا ہے۔ بعد میں جب دیکھا کہ کچھ حالات ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں اور ان کی سوچ بدلی ہے تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے کانگریس کے ساتھ مسلمان جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پارٹی نے آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہم نے بتائی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے انڈمان نکوبار کو، کالا پانی کو، خوب نام سنا ہے آپ نے۔ جب انگریز بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا کسی عالم دین سے تو اسے کالا پانی بھیج دیتا تھا۔ کالا پانی کا حال دیکھیے، کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ مولانا احمد اللہ صاحب کا انتقال ہوا۔ مولانا احمد اللہ صاحب جب ان کی جنازے کی نماز ہوئی ہے تو 50,000 مسلمان 5,000 مسلمان قیدی ان کے جنازے میں شریک تھے۔ کالا پانی کے اندر جیل میں جنازہ اٹھ رہا ہے اور جیل کے اندر نماز پڑھنے والوں میں 5,000 وہ ہیں جو قیدی ہیں، مسلمان تھے وہ سب کے سب۔ اور کیسے مسلمان تھے؟ یہ عام مسلمان تو تھے ہی، بڑے بڑے علماء جید الاستعداد جن کے علم و فضل کا دنیا لوہا مانتی تھی،
علامہ فضل حق خیر آبادی، ایک صاحب گئے ملاقات کے لیے کہ حضرت سے ملاقات کرتے ہیں جیل میں، تو دیکھا کہ حضرت کے سر پر ایک ٹوکری ہے اور اس میں پیخانہ رکھا ہوا، پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کی جیل میں ڈیوٹی دی گئی۔ کسی عالم دین کو دیکھا، کسی محدث کو کہ وہ رسی بانٹ رہا ہے، رسی بنا رہا ہے، کسی عالم دین کو دیکھا کہ چکی پیسنے مصروف ہے۔ یہ علماء حق کو آزادی کی تحریک چلانے کے جرم میں ان کو سزا دی گئی ہے۔ علماء کی سرگرمیاں تھیں اور ان کا جذبہ تھا اور ان کا جوش تھا کہ مسلمانوں میں بھی، عام مسلمانوں میں بھی انہوں نے جوش بھر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جج نے اعلان کیا کہ 1 درجن مولویوں کو شہید کیا جائے، پھانسی کی سزا دی جائے۔ جیسے ہی اعلان کیا، ایک بندہ جس کا نام تھا شاہ نواز کھڑا ہوا اور اس نے جوش میں آ کر جج ہی کو ختم کر ڈالا۔ یہ ہمارے نوجوان تھے۔ پھر ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شیر علی، نام بھی شیر تھا اور کام بھی شیر والا تھا۔ قسم کھا لیا اس نے کہ جب تک میں کسی ایک افسر کو نہیں ماروں گا میں خاموش بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ قسم کھا لی، انتظار میں تھا کوئی بھی بڑا بندہ مل جائے، کوئی بھی بڑا انگریز جو عہدے والا ہو، جو پاور میں ہو، جو با اختیار ہو۔ چنانچہ دیکھا ایک دن کہ لارڈ میو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ ٹہلنے نکلا کہ چلو ہوا کھاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹہلنے کے لیے گیا، یہ طاق میں پہلے ہی سے تھا شیر علی، اس نے فوراً حملہ کیا، چھری ہاتھ میں لے کے گیا تھا، حملہ کیا، اسی وقت لارڈ میو کو مار ڈالا۔ ظاہر ہے نتیجہ بالکل واضح تھا، پکڑا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ جیسے ہی پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا، کہنے لگا کہ اے لوگو، میں نے جس وقت حملہ کیا تھا اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں مردہ ہو چکا ہوں، میں مر چکا ہوں، مجھے کوئی جینے کی آرزو نہیں ہے، اسی وقت میں نے تہیہ کیا تھا، لہذا اب میں پھانسی پہ جا رہا ہوں، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ 2 مرتبہ آہستہ سے کلمہ شہادت پڑھا اور تیسری بار کلمہ پڑھنے ہی والا تھا وہ شیر علی، اتنے میں پھانسی کا پھندا کھینچ لیا گیا اور رسی کی وجہ سے ان کی گردن کٹ گئی۔ علماء کرام کی کوششوں سے علماء ہی کھڑے نہیں ہوئے بلکہ عوام نے بھی اس ملک کی آزادی میں اپنا ہاتھ بٹایا۔ اب میں اخیر میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا دوں۔ 1921 کا زمانہ ہے، کراچی کی عدالت ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، کانفرنس ہوئی۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو جانشین تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کانفرنس میں اعلان کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی ملازمت لینا حرام ہے، لہذا جو لوگ اس کے ملازم ہیں، اس کی ماتحتی میں ہیں، وہ چھوڑ دیں، نکل جائیں اور کوئی دوسری آمدنی کا ذریعہ تلاش کریں، انگریز کی فوج میں بالکل بھرتی نہ ہو۔ نتیجہ واضح تھا، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے سے لوگوں نے کہا، مولانا محمد علی جوہر نے، دوسرے لوگوں نے، حضرت آپ خدا کے واسطے اپنا موقف واپس لے لیجئے، کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں پیچھے ہٹتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، کہہ دیجئے آپ۔ کہا نہیں، جب میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، میں واپس نہیں لوں گا اپنے قول کو۔ کہا کہ حضرت انجام آپ کو معلوم ہے؟ کہا ہاں انجام مجھے معلوم ہے، یہی وجہ ہے کہ جب میں دیوبند سے چلا تھا کراچی کے لیے تو میں اپنے ساتھ کفن بھی لے کے آیا تھا تاکہ اگر مجھے پھانسی کے بعد کفنایا جائے تو انگریزوں کے کفن میں دنیا سے نہ جاؤں بلکہ اپنا لایا ہوا کفن مجھے کام آ جائے۔ یہ تھے ہمارے اکابر اور یہ ہمارے بڑے تھے جن کی قربانیوں کے طفیل میں آج ہمیں یہ دن نصیب ہوا۔ لہذا جیسا کہ مولانا ارشد صاحب نے ابھی کہا
کہ جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہے وہ قوم پھر بہت جلد مٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب اعلان ہوا کہ قرآن کے تمام نسخوں کو جلا دیا جائے، چنانچہ 3 لاکھ نسخوں کو جلا دیا گیا، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی وابستگی کلام پاک سے تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لاکھ نسخے جلا دیے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے حفاظ بنائیں گے۔ چنانچہ قرآن سے وابستگی کی وجہ سے اتنے حفاظ ہوئے کہ آج انہیں تراویح کی جگہ نہیں ملتی ہے تراویح پڑھانے کی۔ تو چونکہ قرآن سے ہماری وابستگی تھی، اس لیے 3 لاکھ نسخے جلانے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لہذا اگر ہم اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں گے تو جیسے ہمارے اکابر نے کارنامے کیے ہیں، ہمیں جگایا ہے اور ہمیں یہ دن دکھایا ہے، ہم بھی آگے انقلاب کی تاریخ اور داستان لکھیں گے۔ آج ہمیں مٹا دیا گیا، بھلا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ میرے بھائیوں، یہ آزادی کی اس تحریک سے اور اس تاریخ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔